Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. الرحيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون۔ اور جس دن پکارے گا ان کو اللہ پاک، بس فرمائیں گے اللہ پاک بس کیا جواب دیا تم نے میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو، بس گم ہو جائیں گی ان کے اوپر ان کی خبریں باتیں۔ اس دن پس وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے۔ اے پر پس وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیے اچھے، بس امید ہے یہ کہ ہو وہ کامیاب ہونے والوں میں سے۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اختیارات کا مالک ہے، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار۔ پاک ہے اللہ کی ذات اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ پاک پہلا سوال جو کریں گے وہ توحید کے متعلق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تم مانتے تھے، سمجھتے تھے یا نہیں۔ دوسرا جو سوال ہوگا وہ اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں ہوگا کہ اللہ کے رسول جو ہم نے، اللہ پاک فرمائیں گے میں نے جو رسول اور پیغمبر اپنے بھیجے تھے تم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، تم نے ان کی بات سنی تھی یا نہیں، تم نے ان کے حکموں کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا۔ تو فرمایا کہ پھر اس وقت جب ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے میرے رسولوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ان کے حکموں کے اوپر کتنا عمل کیا، ان کی باتوں کو چھوڑ دیا تھا یا عمل کیا تھا، تو فرمایا فعمیت علیہم الانباء، ان سے باتیں گم ہو جائیں گی، ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گی اس جواب دینے کے لیے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم رب کو کیا جواب دیں۔ اور یہاں پر دنیا کا کوئی امتحان ہو تو لوگ نقل مار لیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا، اللہ پاک کی دہشت اور خوف اتنا ہوگا فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں سوال کا جواب۔ تو بزرگوں یہ بہت ہی بڑا مشکل سوال ہوگا کہ اگر اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ میرے نبی کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا، ان کے حکموں کو مانا یا نہیں مانا۔ ہر آدمی خود اپنے گریبان میں دیکھ لے اور سوچ لے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہوں اور کتنا میں نبی کی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس کا سوال ہونا ہے قیامت کے دن۔ فرمایا ہاں اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، فَأَمَّا مَنْ تَابَ، اللہ نے دروازے پھر بھی بند نہیں کیے، فرمایا کہ توبہ کر لی اگر اس نے اور پھر ایمان لے آیا، عمل بھی اچھے شروع کر دیے، پھر امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آخرت میں وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ توبہ کرے، ایمان بھی لے آئے، عمل بھی اچھے کرے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں۔ ہاں جی، دوبارہ ہر وقت جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھیں روزانہ، استغفار کریں، کلمہ شہادت پڑھیں، تاکہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا رہے
کہ شاید کوئی ایسی غلطی یا بات نکل گئی ہو زبان سے کہ انسان کا ایمان ہی ختم ہو گیا ہو، تو کلمہ پڑھنے سے اس کا ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، تجدید ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بشارت بھی دی ہے، فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا قبر سے تو اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عظیم کلمہ ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، توبہ بھی ضروری ہے۔ ہم کیونکہ کمزور ہیں، عاجز ہیں، 100% ہم پورا دین پر اور نبی کے حکم پر تو نہیں چل رہے، ضرور کمیاں کوتاہیاں تو ہیں، اس لیے ہر وقت توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھیں، روزہ رکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ بس میں اب بخشا ہوا ہوں، میں پاک ہوں گناہوں سے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ساری اولاد آدم گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو ہر وقت اللہ کی دربار میں توبہ کرنی چاہیے اور عمل بھی اچھے کرنے چاہیے، برے اعمال کو چھوڑنا چاہیے۔ تو فرمایا پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیاب لوگوں میں شمار فرمائیں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جس کو چاہتا ہے یا جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور سارے اختیارات کا مالک ہے۔ اختیار بھی اسی کے پاس ہیں، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، آرڈر بھی اسی کا، فیصلے بھی اسی کے۔ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں پیدا کرتا، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کے بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، ہاں جی، کسی کو خوبصورت اولاد دے، کسی کو بدصورت دے، کسی کو نیک اولاد دے، کسی کو بد دے، ہاں جی، پھر وہ بچہ ہو، بچی، کچا ہو، کچی، ہاں جی، حمل صحیح سلامت آگے بچہ پیدا ہو یا درمیان میں ضائع ہو جائے، یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ پاک کے ہی اختیار میں ہے سب کچھ۔ جب یہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے تو ہر وقت اسی کے دروازے پر گڑ گڑانا چاہیے اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ ما کان لہم الخیرہ، فرمایا اللہ کے علاوہ جن کو تم نے مشکل کشا یا نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے، فرمایا ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، صاف صاف الفاظ ہیں، اس میں کسی طویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے، جیسے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے اختیارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں، اب اللہ پاک ایسے فارغ بیٹھا ہوا ہے، سارے اختیارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، ما کان لہم الخیارہ، اللہ کے اختیار کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے اختیار، اللہ نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دیے، سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اختیار جو ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے ہیں۔ اب وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کو زندہ کریں، کسی کو ہاں جی ماریں، کسی کو رزق دیں، کسی کو نہ دیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، اللہ پاک بس ایسے ہے۔ تو یہ عقیدہ، اسی کا نام شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کا قرآن جب کہہ رہا ہے ما کان لہم الخیارہ، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ کئی مقامات پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اعلان فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان کریں کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لوگوں میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ صاف الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ لوگوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب ساری کائنات کا سردار، سارے نبیوں کا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میری جان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو پھر جب ساری کائنات کا نبی اور سردار مالک نہیں ہے تو پھر اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ حدیث بیان فرماتے تو یوں فرماتے تھے والذی نفسی بیدہ،
قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ہاں جی، ساری کائنات کی جانیں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، جن کو تم نے اختیارات کا مالک سمجھا ہوا ہے وہ اختیارات کے مالک نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں اور بہت ہی بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ پاک شریکوں سے پاک ہے۔ بزرگ، شرکت اچھی چیز نہیں ہے، شرکت کوئی اچھی بات نہیں ہے، شرکت کو آپ لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک ادنا سے مسلمان ہو کر، اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے ہو کر آپ شرکت کو پسند نہیں کرتے، تو ساری کائنات کا جو خالق اور مالک ہے وہ بھی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال دعا فرماویں اللہ پاک شرک سے محفوظ فرماویں۔ تو پورے درس کا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ قیامت کے دن دوسرا سوال جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں ہوگا کہ تم نے میرے محبوب کے حکم پر کتنا عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کے اوپر عمل کیا ایسے سمجھو اس نے میرا اقرار کیا، مجھے مانا۔ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا ایسے سمجھو اس نے میرا انکار کر دیا۔ اور قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے یہی پوچھ لیا ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے، نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو اور اللہ پاک نے اگر یہی سوال کر لیا بزرگوں تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ پھر ہمارے پاس تو امید ہی اللہ کے نبی کی شفاعت ہے۔ نبی کی شفاعت کے بغیر تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے عمل جو ہیں ہمیں اپنے عملوں کا پتہ ہے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں۔ نبی کی شفاعت کی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن نبی سے کی ہمدردیاں بھی ہمیں اگر حاصل نہ ہوں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہر وقت کوشش کرے کہ ہمارا ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ہماری خوشیاں ہماری غمیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اور فرمایا کہ ہر وقت توبہ کرتے رہیں کہ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے ایسے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا ان کو اللہ پاک، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پس کہیں گے اللہ پاک کیا جواب دیا تھا تم نے میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو، کیا معاملہ کیا تھا تم نے میرے رسولوں کے ساتھ۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، بس گم ہو جائیں گی ان کے اوپر باتیں، مشتبہ ہو جائیں گی ان کے اوپر باتیں اس دن، پس وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، پوچھ نہیں سکیں گے۔ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ جواب کیا دیں اللہ پاک کو۔ عمل کیا ہوگا تو جواب آئے گا نا، جب بات ہی نہیں مانی تو جواب کیا آئے گا پھر؟ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بس وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور عمل کیے اچھے، بس امید ہے عسیٰ فعسیٰ ان یکون من المفلحین، یہ کہ ہو وہ کامیاب لوگوں میں سے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اختیارات رکھتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو کالے رنگ کا پیدا کر دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کسی کو گورا پیدا کرے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کسی کو بیٹا دے بیٹی دے، کیا خیال ہے بزرگ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ سارے اختیارات کا مالک اللہ پاک۔ وہ ساتھی بتلا رہے تھے کہ ہمارے دوست اسپتال میں گئے، ان کا یعنی بچہ پیدا ہونے والا تھا ان کے گھر میں، اسپتال میں لے گئے تو پہلے انہوں نے شاید ان کو کسی نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ جب اسپتال میں گئے آپریشن وغیرہ کیا تو وہ تو بیٹی تھی، وہ لے کر آ گئی ڈاکٹر کہ آپ کی بیٹی، اس نے کہا میں یہ نہیں لیتا ہوں، میرا تو بیٹا ہے، میں نے بیٹا ہی لینا، بیٹی میں لیتا ہی نہیں ہوں، لے جو آپ نے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، بیٹا دے یا بیٹی دے۔ ہمارے استاد تھے، ان کی بچی استاد نے شادی کی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو گھر والے نے بولنا چھوڑ دیا ان سے، بیوی سے، کہ تو نے بیٹی کیوں جنی ہے؟ 2 مہینے بات نہیں کی بیوی سے کہ تو نے بیٹی کیوں جنی ہے، بیٹا کیوں نہیں جنا تو؟
بیٹا اور بیٹی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی استاد نے پھر اس کو بلایا، فرمایا اگر اچھا تیرے اختیار میں ہے یہ چیز تو بیٹا گھڑ کے اس کے پیٹ میں ڈال دیتا پھر، ہاں جی، جب تو نے کچھ نہیں کیا تو اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ اختیار تو سارے اللہ کے پاس ہیں، کسی کو بیٹا دے بیٹی دے، جب ہاں جی جوڑے جوڑے دے کچھ بھی نہ دے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیارات رکھتا ہے، ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار جن کو تم سمجھ رہے ہو۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے اختیارات بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس دین کے احکامات کو تبدیل کرنے کے بھی اختیار نہیں ہے۔ دین کے احکامات کا تبدیل کرنا یا نازل کرنے کا حکم اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کسی مولوی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے احکامات کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لے۔ سبحان اللہ وتعالی، بلند ہے پاک ہے اللہ کی ذات اور بہت بلند ہے اللہ کی ذات، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔